تو کیسے سمجھیں گے کیسے؟ کوئی یہ بتائے کیسے سمجھیں گے؟ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا یا پرسوں کی کہ ایک تصور ہونا ضروری ہے. اگر تصور نہیں ہے کیسے سمجھیں؟ بھائی میں نے کہا تھا نا کہ اگر کسی نے میری مجلس سن رہا ہے اور مجھ سے کہے کہ آپ ویسے ہی پڑھتی ہیں جیسے وہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس نے مجھے دیکھا ہے نا، جبھی تو اس نے کہا کہ وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں. اگر مجھے دیکھا ہی نہ ہو کیسے کہے گا کہ وہ ایسے؟ یعنی جس نے اللہ جیسا کسی کو سمجھا پہلے یہ تو دعویٰ کرے اللہ کو کب دیکھا؟ اللہ کو کب دیکھا؟ اللہ جیسا یعنی جیسا جس کو سمجھتا ہے، اگر اس کو نہیں دیکھا اس جیسا سمجھ نہیں سکتا. اسی لیے تصور، لیکن اللہ نے بھی تصور کے ذریعے اپنی وحدانیت قائم کی. اللہ نے بھی تصور قائم کیا. اللہ نے جنت منوائی تصور کے ذریعے، اللہ نے دوزخ منوائی تصور کے ذریعے، اللہ نے قبر منوائی تصور کے ذریعے، اللہ نے موت منوائی تصور کے ذریعے. کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس تو نہیں ہے نا کوئی ایسا پریکٹیکل، کوئی ایسا نمونہ تو کسی کے پاس نہیں ہے نا کہ جنت کیسی ہے. اللہ نے ایک تصور قائم کر دیا، اللہ نے ایک کانسیپٹ آپ کو دے دیا کہ جنت ایسی ہوگی، جنت یہ ہوگی، جنت میں یہ ہوگا، دوزخ ایسی ہوگی، دوزخ کے طبقے ہوں گے. سب سے نیچے ایک ایسا طبقہ ہوگا جس میں بڑے مجرموں کو رکھا جائے گا، اس سے اوپر ایک اور طبقہ ہوگا، اس سے اوپر ایک اور طبقہ ہوگا. یعنی اللہ نے تصور دے کے منوایا، اللہ نے تصور دے کے منوایا. اور انسان نے بھی جب اللہ کا تصور نہ ملا تو اس نے جس کو طاقتور سمجھا اسے اللہ مان لیا. جس کو چاہا اس نے سورج کو دیکھا اتنی تپش ہے، اس نے سورج کو اللہ مان لیا. اس نے چاند کو دیکھا اتنی ٹھنڈک ہے، اس نے اس کو اللہ مان لیا. اس نے زمین کو دیکھا کہ اتنی زمین سخت ہے، اس نے اس کو خدا مان لیا. اس نے آسمان کو دیکھا، بارش کو برستا ہوا دیکھا، اس نے اس کو خدا مان لیا. آپ کے اسی کائنات میں، اس یونیورس میں ایسی قومیں ہیں جن کے ایک نہیں، دو نہیں، 36,000 خدا ہیں. یہ ہے نا ماشاءاللہ. آپ تو صاحبان علم و شعور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس یونیورس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ بہت ساری ایسی قومیں ہیں کہ جن کے 36,000 خدا ہیں. انہوں نے جس کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھا اسے خدا مان لیا. پتا چلا انسان کی سرشت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کسی کو دیکھ کے ویسا سمجھتا ہے یا طاقت سے سمجھتا ہے. اللہ نے کہا میں دونوں باتیں تم سے منواؤں گا، میں اپنا جیسا بھی بنا کے بھیجوں گا، اور پھر جہاں طاقت کی ضرورت ہوگی علی تلوار لے کے میدان میں طاقت دکھائے. کہ اللہ نے انسانی سرشت کو سامنے رکھ کے کہا، انسانی سرشت کو سامنے رکھ کے کہا. اب خدا کا ایک اور کمال ہے، خدا کی ایک اور خاصیت ہے، خدا کی اور وحدانیت کی کہ وہ ہر جگہ ہے نا. ایسے یا کسی کو اختلاف ہے کسی کو، آپ تو ایسے خاموش ہیں شاید میری بات غلط ہے. کوئی ایسے اس مجمع میں کہے کہ اللہ ہر جگہ؟ کل میں نے حبل الورید کا کہا تھا اللہ شہرک سے قریب ہے. میں نے پھر آپ کو بتایا بھی کہ یہ شہرک وہ نہیں جو ہماری شہرک ہے، یہ وہ شہرک نہیں، کوئی اور شہرک ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں مجلس ہو گئی تو میں نے بتایا تھا کہ آپ قرآن کی آیت ہے کہ نحن اقرب الیہ من الحبل الورید، کہ ہم وہ ہیں جو حبل الورید شہرک سے زیادہ قریب ہیں، شہرک کے قریب ہیں. پھر میں نے بتایا تھا اللہ رہتا کہاں پہ ہے، اللہ کی قرب کہاں پہ ہے، اللہ رہتا کس جگہ پہ. یہ کل کی مجلس کی باتیں تھی، میں انہیں دہرا کے آپ کا وقت جو ہے لینا نہیں چاہتا ہوں بلکہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک اور اللہ کی خاصیت ابھی میں نے بتائی، ایک خاصیت وحدانیت کی جو شرک کو مٹاتی ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے. علی نے کہا پروردگار تیرا تو یہ کمال ہے جو یہ صرف سنیں گے، میں کر کے دکھاؤں گا، میں کر کے دکھاؤں گا. اور علی نے کر کے دکھایا. لیکن اللہ وہ ہے جو ہر جگہ، اللہ وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے. یہ بھی ایک اللہ کی صفت ہے، یہ بھی وحدانیت کی صفت ہے اور کسی کو اس سے اختلاف نہیں. اب اس وحدانیت کا عملی مظاہرہ کیسے؟ اس کا ہونا چاہیے نا. اگر اس نے اپنی مشیت کو سب کچھ دیا ہے، اگر اس نے اپنی مشیت کو سارے اختیارات دیے ہیں، اپنی مشیت کو مکمل اقتدار دیا ہے، اپنی مشیت کو سارے کمالات دیے ہیں، اپنی مشیت کو سارے فضائل دیے ہیں، اپنی مشیت کو ساری طاقتیں دی ہیں، اپنی مشیت کو ساری قوتیں دی ہیں، تو پھر نظر بھی آنا چاہیے نا. جس طرح اللہ ہر جگہ ہے، جس طرح اللہ ہر جگہ ہے تو معصوم بھی ہر جگہ نظر آئے، معصوم بھی ہر جگہ نظر آئے. سوچنے سے نہیں، دکھانے سے. ہم صرف بتاتے نہیں ہیں، ہم دکھاتے ہیں کہ معصوم ہر جگہ ہے.
بتانے کے لیے تو آدمی لکھ سکتا ہے کہ ہر جگہ، لیکن دکھاتے ہیں مدینے میں مسجد نبوی میں صحابیوں میں جھگڑا ہو گیا. اب آپ ایسے خاموش ہیں کہ میں کیا کروں، کہاں سے پڑھوں؟ صلوات بھیجیے محمد وعلہ. میں نے کہا نا کہ علی کے ذکر میں بولا کر، علی کے ذکر میں بولنا سیکھے. یہ زبان کس کام کی جو علی کے نام پہ بھی نہ بولے. اس انسان کو اس مجلس میں آنے کا حق نہیں ہے جو علی کے ذکر پہ بھی خود بن کے بیٹھا ہے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا ہے کہ علی کا ذکر ہو تو بولا کرو، علی کے ذکر میں سر نہیں ہلایا کرو، زبان سے بولا کرو یا علی والا، تاکہ پتہ تو چلے کہ علی والے بیٹھے ہیں. نعرہ حیدری، علی کا ذکر کیا کرو. ذکر علیوں نے عبادت، یہ نماز عبادت نہیں ہے، یہ روزے عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے. پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں ثواب نہیں لکھا ہے نماز کا. کہیں کوئی دکھا دے مجھے کہ کہیں لکھا ہو نماز کا ثواب ہے، کہیں نہیں لکھا ہے. نماز کی لیے کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا. پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی سزا ملے گی، لیکن علی کا ذکر وہ ہے، نہیں کیا سزا ملے گی، کر لیا بہت کچھ ملے گا. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. خدا وہ ہے جو ہر جگہ نظر آتا ہے، خدا وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، تو معصوم بھی وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے. معصوم بھی. اور میں نے کہا ہم بتاتے نہیں، دکھاتے ہیں. ہم دکھاتے ہیں مسجد نبوی صحابیوں میں جھگڑا ہو گیا، صحابی آپس میں لڑنے لگے، بحث ہونے لگی، بحث و مباحثہ ہو گیا. رسول آ گیا. رسول اللہ نے کہا کیا ہو گیا جو لڑ رہے ہو، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہلے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کل علی میرے گھر پہ افطار کر رہے تھے. علی تو میرے گھر پہ افطار کر رہے تھے. ابھی دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا کیا بات کر رہے ہو، علی تو کل میرے گھر پہ افطار کر رہے تھے. چوتھے نے کہا علی تو کل میرے گھر پہ افطار کر رہے تھے. رسول اللہ مسکرا رہے تھے، صحابی آپس میں لڑ رہے تھے. رسول مسکرا رہے تھے، صحابی آپس میں لڑ رہے تھے. صحابیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ہم لڑ رہے ہیں، آپس میں بحث ہو رہی ہے کہ علی ہمارے گھر پہ تھے، علی ہمارے گھر پہ تھے. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا میں بھی تمہاری طرح ایک فریق ہوں، علی تو کل میرے گھر پہ تھے، علی تو کل میرے گھر پہ تھے. رسول نے کہا علی میرے گھر پہ تھے. ادھر جناب سلمان مسجد میں تھے. جناب سلمان مسجد سے چلے، گھر پہنچے. شہزادی نے پوچھا چچا سلمان آج ابھی تک بابا نہیں آئے، بابا کو اتنی دیر ہو گئی مسجد سے. سلمان کہتے ہیں مسجد میں کچھ صحابی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، رسول وہاں پہ ہے. جناب شہزادی کہتی ہے کیا ہو گیا ہے، کیا جھگڑا ہو گیا ہے؟ سلمان کہتے ہیں کہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، کل علی ہمارے گھر پہ افطار کر رہے تھے. دوسرا کہہ رہا علی ہمارے گھر پہ افطار کر رہے تھے. شہزادی کونین سے جناب سلمان کہتے ہیں شہزادی کونین آپ نے مجھے اہل بیت کی منا اہل بیت کی منزل کا تمغہ دیا ہے، مجھے علی کا نوکر بنایا ہے، لیکن ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں ان صحابیوں کی بات چھوڑیں، علی کے قدموں میں جو کل میں افطار کر رہا تھا. شہزادی نے اندر سے کہا سلمان آپ میرے معزز ہیں، سلمان آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن سلمان کل تو علی گھر میں افطار کر رہے تھے. ادھر شہزادی نے کہا علی گھر میں افطار کر رہے تھے، ادھر رسول نے کہا علی میرے ساتھ افطار کر رہے تھے. صحابیوں نے کہا علی ہمارے ساتھ تھے، سلمان نے کہا علی ہمارے ساتھ تھے، بوذر نے کہا علی ہمارے ساتھ تھے، عمار یاسر نے کہا علی ہمارے ساتھ تھے، ساسا بن سعاد نے کہا علی ہمارے ساتھ تھے، غنیم عثمان بن حریف نے کہا علی ہمارے ساتھ تھے، عبداللہ ابن عباس نے کہا علی ہمارے ساتھ تھے، عبداللہ ابن مسعود نے کہا علی ہمارے ساتھ تھے. سب جھگڑ رہے تھے، علی ہمارے ساتھ تھے. ادھر رسول مسجد میں تھے، جبرائیل نازل ہوئے، پروں کو قدموں میں رکھا، کہا یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے اور پھر کہتا ہے اگر آپس کے جھگڑوں سے فرصت مل گئی ہو تو سن لو علی کل میرے ساتھ تھے. علی کل میرے ساتھ تھے، یعنی سب جھگڑ رہے تھے علی ہمارے ساتھ تھے، علی ہمارے ساتھ تھے. اب اللہ نے کیا کہا کہ میں ہر جگہ ہوں. معصوم نے کہا میں بھی ہر جگہ ہوں.
معصوم نے ثابت کیا کہ ہم ہر جگہ ہیں، ہم ہر جگہ ہیں. علی نے یہ ثابت کیا